وہ دوست بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں جن کے ساتھ کپتان بدل گیا. آئندہ ہفتہ بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے. آج ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے سینئر تجزیہ کار عمار مسعود صاحب، لیکن اس سے پہلے ان کی نئی شائع ہونے والی کتاب پر بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمار بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے. جی بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ایک تاریخی کتاب لکھنے پر. ہم اس کے بارے میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. کتاب تو ڈیفینیٹ آتے آتے ٹائم لگے گا ہمارے تک پہنچنے کے لیے. اس میں سے کچھ چیزیں پڑھی ہیں. تو سب سے پہلے آپ کی کتاب پر سر بات کرتے ہیں. اس کتاب میں بتائیے، اس کتاب میں لکھنے کا فیصلہ کیسے کیا؟ اس کتاب میں ہے کیا؟ موضوع کیا ہے؟ خاصیت کیا ہے؟ دیکھیے، آج سے 5 سال پہلے جب ہمارے کالمز، ہماری تحریریں لکھے ہوئے لفظ پر قدغنیں لگنا شروع ہو گئیں، چیزیں سینسر ہونا شروع ہو گئیں، اور اس کا پہلے تصور نہیں تھا. ہم بڑا کھل کے لکھا کرتے تھے. کالم نہیں چھپنا شروع ہوئے، لفظ غائب ہو گئے، پیراگراف اڑا دیے گئے. اس وقت میرے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ اس بات سے بے فکر ہو کے کہ جو کچھ چھپ رہا ہے یا نہیں چھپ رہا، اس پوری تاریخ کو مرتب کرتے جاؤ. اور ایک سٹیج آئے گی جب آپ کو یہ لگے گا کہ آپ نے گزشتہ 5 سال کی ہفتہ وار تاریخ مرتب کر دی ہے. اور وہ آج جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ جو ایک ایک صفحہ اکٹھا کر کے ایک کتاب ہو گئی ہے، اور اس کتاب کے اندر اس سارے دور کی وہ ساری کیفیات ہیں جو صحافیوں پہ گزری، جو سیاستدانوں پہ گزری. عمران خان کا آنا کس طرح ہوا، نواز شریف کو کس طرح بھیجا گیا، عدالتوں کا کیا رول تھا، مریم نواز کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، شریف فیملی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار تھا، آر ٹی ایس کس طرح بیٹھا، الیکشن کس طرح جیتے گئے. تو وہ ساری تاریخ اس میں موجود ہے. لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بنیادی موضوعات کیا ہیں، اس کے بنیادی موضوعات 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں کردار. یہ وہ موضوع ہے جس پہ لکھنا بہت ہی مشکل تھا، اور وہ چھپا بھی نہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگ پہلی دفعہ اس کتاب میں دیکھیں گے. اور دوسرا موضوع نواز شریف کی سیاست ہے، مسلم لیگ نون کی سیاست ہے. ہم سیاست کو بہت عرصے سے ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جو نواز شریف کی سیاست کا روپ، مسلم لیگ نون کی سیاست کا روپ ہم نے گزشتہ 5 سال میں دیکھا، وہ یقیناً بہت تاریخی ہے. اور اس تاریخی دور کو، سرگرمی کو قلم بند ہونا چاہیے تھا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت رہی ہے کہ جنہوں نے کتابوں پر بہت کام کیا ہے. بڑے بڑے لائق لوگ ان کے پاس موجود رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی خود بہت ساری کتابیں موجود ہیں، بلکہ ایک کتاب جس کا ذکر کم ہوتا ہے وہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ نیو ڈائریکشن. وہ اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو وہ آج کے دور میں بھی بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. پی ٹی آئی یعنی تحریک انصاف نے بھی بہت کام کیا کتابوں پر، اور عمران خان صاحب کی چند کتابیں چھپی جو بہت زیادہ مقبول ہیں. الیکشن سے پہلے انہوں نے بہت زیادہ اس پہ اب لکھی یا لکھوائی گئی جو بھی ہے، لیکن وہ کتابیں بہت زیادہ لاکھوں میں ان کی اشاعت ہوئی ہے. مسلم لیگ نون کی تاریخ کبھی اس طرح لکھی نہیں گئی، اور اس کے اندر بھی وہ واقعات جو عموماً حذف کر دیے جاتے ہیں، وہ واقعات تو بالکل نہیں لکھے گئے. تو بیسیکلی یہ تاریخ مرتب کی گئی ہے 2 نقطوں کی نظر سے. ایک تو اسٹیبلشمنٹ میں سیاست کا کردار، اور مسلم لیگ نون کا جو بدلتا ہوا روپ تھا، اس کے حوالے سے یہ ساری تحریکیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ذرا شارٹ میں ذرا یہ بتائیے گا کہ اس میں موسٹلی وہ کالم بھی ہیں آپ کے، کتنے % کالم ہیں وہ آپ کے جو آپ نے لکھے اور چھپے نہیں؟ جی یہ زیادہ تر وہی ہیں. یہ زیادہ تر وہی تحریریں ہیں جو لوگوں کی نظر سے تک نہیں پہنچی. میں بڑی احتیاط سے وہ ساری چیزیں جمع کرتا رہا، اور وہ ایک آہستہ آہستہ کر کے ایک تاریخی دستاویز بن گئی. جو سیاست میں نا حالات بڑی تیزی سے پلٹتے ہیں. گزشتہ ہفتے جو واقعہ ہوا وہ اگلے ہفتے لوگوں کو یاد نہیں رہتا. کالم کی زندگی کم ہوتی ہے، 1-2 دن کے بعد لوگ اسے بھول جاتے ہیں.
کتاب کی لائف بہت زیادہ ہوتی ہے، کتاب دہائیوں نہیں صدیوں زندہ رہنے والی چیز ہے. تو اس ساری چیزوں کو قلم بند کیا. دیکھیے ہم نے جن موضوعات پر میں نے قلم اٹھایا نا، ان پر قلم اٹھانا شاید آنے والی نسلوں، کیونکہ اب پاکستان کے حالات بہت بدل گئے، آنے والی نسلوں کو اس بات کا ادراک ہی نہ ہو کہ اس دور میں اپنی تحریروں میں اسٹیبلشمنٹ کا لفظ لکھنا، جنرل باجوہ کا نام لکھنا، فیض حمید کا نام لکھنا، سادہ لباس والے، راول پنڈی، ISI، یہ لفظ لکھنا کتنا دشوار تھا. اس میں نوکریوں کا ہی صرف خطرہ نہیں تھا، وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اس میں جان کا بھی بڑا خطرہ تھا. بہت ساری چیزیں میرے ساتھ بھی ہوئی اور اس سارے کا بیان اس کتاب میں ہے. لیکن فوکس یہ ہے کہ کس طرح نواز شریف نے اس سماج کی سائیکی کو صرف چند تقریروں کی مدد سے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. نواز شریف نے اس کی خمیازہ بھی بہت بھگتا ہے، سزائیں بھی بہت کاٹی ہیں، لیکن جس مصمم طریقے سے انہوں نے لوگوں کی سائیکی کو چینج کیا ہے، لوگوں کے بیہیویئر کو چینج کیا ہے، وہ بہت حیران کن ہے. یہی معاشرہ 3-4 سال پہلے کچھ اور تھا. یہاں پر لوگ خوف سے دبے ہوئے تھے، یہاں سے لوگوں کے ذہنوں پر ایک حصار طاری تھا. تو وہ حصار جو ہے وہ ٹوٹنا ضروری تھا. اور میں بالکل سمجھتا ہوں، اور اس کتاب میں بارہا اس بات کا ذکر ہے کہ اگر لوگوں کے ذہنوں سے وہ خوف نکلا ہے، لوگوں کے اندر جرأت، حوصلہ پیدا ہوا ہے، تو اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے. اس نے وہ اس ملک کی سیاست کے سارے نارمز کو ان 3 سالوں میں بدل دیا. اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی ذہنیت بدلنے کے لیے نسلیں، دہائیاں درکار ہوتی ہیں. 3 سال کا عرصہ بہت کم ہے. آج جو پاکستان کی صورتحال ہے، جس طرح عوام نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر ان موضوعات پر، ان شخصیات پر بات کرتی ہے کہ جن کے بارے میں بات کرتے لوگ پہلے خوف سے کانپنے لگتے تھے، وہ سب کچھ جو واقعات تھے وہ میری ان تحریروں میں لوگوں کو ملیں گے. بلکہ جو بنیادی مقصد ہے کہ کچھ واقعات لوگوں کی یادداشت سے محو ہو جاتے ہیں، کچھ چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں، ان کا ریمائنڈر اس کتاب میں موجود ہے، ان کی یادداشتیں اس کتاب میں موجود ہیں. یہ ایک پاکستانی کے نقطۂ نظر سے گزشتہ 5 سال کا احوال ہے، اور احوال بھی ایسا جس میں خوف کی زنجیریں ٹوٹ رہی تھی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بڑا کلیئر ہوا. اچھا، ایک تو میں سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ ہماری اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ آن لائن یہ بک آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک موجود ہے، ساتھ میں واٹس ایپ کا نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ بک خریدنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ بک ضرور پڑھنی چاہیے کہ پچھلے 5 سال میں مسلم لیگ نون کے بارے میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں گی. تو جو اس کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، میں نے لنک بھی اس میں سینڈ کیا ہے اور آپ لوگ اسکرین سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا عمار بھائی، ذرا مجھے یہ بتائیے، آپ نے کتاب کا عنوان رکھا پاناما کے بعد نواز شریف کی سیاست. پاناما کے بعد آپ نے نواز شریف کی سیاست میں کیا دیکھا؟ پہلے کی سیاست میں کیا فرق نظر آیا؟ جی، بہت اچھا سوال ہے. اور اس کا جو ابتدائی 3-4 صفحات اگر آپ کی نظر سے گزریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ نواز شریف کو، اور یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میں نے پاناما سے پہلے کس نظر سے دیکھا، اور پاناما کے بعد جب نواز شریف کو نکالا گیا، جب جی ٹی روڈ کا سفر شروع ہوا، اس کے بعد نواز شریف کی سیاست میں کیا تبدیلی ہوئی، اور اس سیاست سے اس سماج میں کیا تبدیلی ہوئی. ہم نے نواز شریف کو اس سے پہلے ہمیشہ یہ ایسا پایا تھا کہ جو مفاہمت پر رضامند رہتا تھا، جو لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتا تھا. کوئی زخم ہے تو اپنے سینے پر سہ لیتا تھا، لیکن دوسرے لوگوں پر اس کی آنچ نہیں آنا دیتا تھا. غیر جمہوری قوتیں ہوں، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوں، ڈکٹیٹر ہوں، ان سب کو ملک کی عزت کی خاطر اور ملک کے ناموس کی خاطر وہ بچا لیتا تھا. لیکن جب ہم نے دیکھا، اور یہ ہم نے کارگل میں بھی دیکھا، اور یہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تب بھی دیکھا کہ نواز شریف لڑائی جھگڑے کرنے والا آدمی نہیں تھا. اور پنجاب بھی، چونکہ میں سمجھتا ہوں پنجاب کا سب سے بڑا سیاستدان نواز شریف ہے، اور پاکستان کا بھی، تو اس نے
جب اس کو اس دفعہ نکالا گیا تو پھر نواز شریف کی برداشت سے باہر ہو گیا، اس لیے کہ ایک تو نکالا گیا ان الزامات کی بنیاد پر جن میں ذرا بھی حقیقت نہیں تھی، کرپشن کا شور مچا کر نواز شریف کو اقامے کی بیس پر نکالا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے نواز شریف کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھی، ہم نے نواز شریف کو مفاہمت کے گرداب سے نکل کر مزاحمت کی آواز بلند کرتے دیکھا۔ بہت سارے لوگوں نے نواز شریف کو مشورہ دیا تھا کہ وہ موٹر وے سے لاہور چلے جائیں جب پرائم منسٹر بنے تھے، پرائم منسٹر سے نکالا گیا تھا، لیکن پھر انہوں نے جی ٹی روڈ کا سفر اختیار کیا اور اس وقت ہر قصبے، ہر گاؤں، ہر شہر میں جو گفتگو ہوئی، جو لوگوں کا جمع غفیر تھا، جو لوگ عوام کا رویہ تھا، اس سے پتہ چلا کہ نواز شریف کی سیاست اب بدل گئی ہے۔ پھر اس کے بعد نواز شریف کو جس قدر اذیتیں دی گئیں، کبھی انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، کبھی ان کی بیٹی کو ان کے سامنے گرفتار کیا گیا، جتنے عزیز دوست ساتھی تھے سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ نواز شریف کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، خوف زدہ کیا جائے۔ لیکن ہم نے نواز شریف کا ایک نیا روپ دیکھا کہ نواز شریف نے اس کے بعد نہ کسی خوف کو اپنے گرد آنے دیا، نہ کہیں ہمیں وہ ڈرے ہوئے لگے، بلکہ اگر غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ پڑا تو پھر نواز شریف نے اپنی طرف سے بھی دباؤ بڑھایا۔ اور جو گجرانوالہ کی ایک تقریر تھی، اس کے بارے میں نے بہت لکھا ہے اس کتاب میں، اس تقریر نے بنیادی طور پر پاکستان کو تبدیل کیا ہے، اور اس کے چند جملے ایسے تھے کہ جس سے وہ جو پنجاب کا مفاہمتی کلچر تھا وہ مزاحمتی کلچر میں بدل گیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف اب نہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، نہ اس سے کسی ڈیل کی تلاش ہے، نہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی پارٹی دوبارہ اقتدار میں ہے۔ اس کے مقاصد بہت بڑے ہیں، وہ اب اپنی لیگیسی کی تلاش میں ہے، کسی پوسٹ کی، کسی عہدے کی تلاش میں نہیں ہے۔ وہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے، وہ اس وقت بڑے گولز کی طرف، بڑے کینوس کی طرف جانا چاہ رہا ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ اس ملک میں ووٹ کو عزت دو۔ آپ خود دیکھیے، جب تک نواز شریف نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ 70 سال سے کوئی وزیر اعظم اپنی مدت نہیں پوری کر سکا، یہ ہماری تاریخ ہے، لیکن ہمیں ہی اس بات کا احساس نہیں تھا۔ جب نواز شریف نے یہ جملہ کہا تب ہمیں احساس ہوا کہ واقعی 70 سال میں کوئی بھی وزیر اعظم نہیں پوری۔ جب ہمیں پتا چلا، نواز شریف نے کہا کہ ہمارے ووٹوں کی توہین کی گئی ہے اور ہمیں اپنے ووٹوں کو عزت دینی چاہیے، یہ احساس، یہ ادراک ہمیں اس وقت ہوا۔ پھر اس کے بعد جب پارلیمان کی سپریمیسی کی بات ہوئی، جب آئین کی بالادستی کی بات ہوئی، اور ہم نے دیکھا نواز شریف بہت زیادہ نڈر ہو کر، دلیر ہو کر ان موضوعات پر بات کر رہا ہے کہ جس کے نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا حشر کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا حشر کیا گیا، پوری ANP کی قیادت کے ساتھ کیا حشر کیا گیا۔ تو کیا نواز شریف کے ساتھ بھی وہ حشر ہو سکتا تھا؟ بالکل ہو سکتا تھا، لیکن نواز شریف نے ان خطرات کی پرواہ کیے بغیر بڑی دلیری کے ساتھ وہ سارے نعرے لگائے جن کے بارے میں ماضی میں ہماری زبانیں گونگ رہتی تھی، جن کے بارے میں بولتے ہوئے ہمارے پر جلتے تھے۔ وہ ساری باتیں نواز شریف نے کی، اور اس کا امپیکٹ، لیڈر کا امپیکٹ لوگوں پر ہوتا ہے۔ آج آپ اپنی سوشل میڈیا کی فیڈ اٹھا کے، ٹویٹر کی فیڈ، فیس بک کی فیڈ اٹھا کے، یوٹیوب کے ویلاگس دیکھ کر اندازہ لگا لیجئے کہ اب یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ ہر دوسرا آدمی عاصم باجوہ سے رسیدیں مانگ رہا ہے، ہر دوسرا آدمی جنرل فیض حمید کو 2018 کے الیکشن کا مین کریٹر کہہ رہا ہے۔ جنرل ظہیر الاسلام کی لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس نے پہلا دھرنا کروایا۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر کھل کر بات ہو رہی ہے۔ ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز البتہ زرخرید اینکروں اور بے ضمیر تجزیہ کاروں کے ہیں، اور وہ ٹوٹلی کنٹرولڈ ہیں، وہاں پر بات نہیں ہو رہی۔ لیکن جو سیاسی حلقے ہیں ان پر نواز شریف کا بیانیہ گونج رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر یہ بات اتنی شدت سے کھل کر ہو رہی ہے کہ جو روایتی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے ان کی حیثیت بے معنی ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ نے بڑا حصہ میاں نواز صاحب کی جو گجرانوالی تقریر کا حصہ لکھا ہے، تو یہ بڑی انٹرسٹڈ چیز ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی سیاست اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس تقریر کے بعد بہت بدلی ہے۔ اچھا سر، پاناما کے بعد کی جو سیاست ہے
اس میں مریم نواز کا جو کردار ہے اس کے بارے میں کتاب میں کیا لکھا ہے سر، اگر کچھ موٹا موٹا بتا سکتے؟ میں نے بنیادی طور پر یہ بات بڑے واضح طریقے سے لکھی ہے کہ مریم نواز کو نواز شریف کی کمزوری بنانے کی کوشش کی گئی. جب ان کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا، باپ چاہے کتنا ہی بڑا حکمران ہو، بیٹی کے معاملے میں اس کا دل پسیج جاتا ہے. میں مریم نواز سے اور نواز شریف سے اڈیالہ میں بھی جا کر ملا، اور وہاں پر بھی مریم نواز اور نواز شریف پورے کنٹرول میں تھے. بہت اچھے طریقے سے، احترام سے، محبت سے، عزت سے لوگوں کو ملتے تھے. کوئی ان کے چہروں سے پریشانی نہیں جھلکتی تھی. مریم نواز نواز شریف صاحب کی کمزوری نہیں بنی، بلکہ نواز شریف کی طاقت بن گئی ہے. اور انہوں نے اپنے باپ سے 2 قدم آگے بڑھ کر نواز شریف کے بیانیے کو نبھایا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ سے غلطی یہ ہوئی وہ کہ ایک نواز شریف کو وہ چپ کراتے کراتے انہوں نے 2 نواز شریف کریٹ کر دیے ہیں. اب مریم نواز شریف کی بھی وہی طاقت ہے جو نواز شریف صاحب کی ہے. اور ہم نے دیکھا جب نواز شریف صاحب لندن چلے گئے اور اس میں وہاں پر نواز شریف نے اپنی اور طرح کی سیاست کی. یہاں کا جو تخت ہے سیاست کا وہ مریم نواز نے سنبھالا، اور کس قدر خوبی سے سنبھالا. انہیں یہاں پہ یہ دیکھیے یہ کس طرح کا معاشرہ ہے، اس کے بارے میں تاریخ بڑی واضح ہے. یہاں پر کچھ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن ہمیں بڑی بے خوف نڈر خاتون نظر آئی جس نے ہر مشکل کا مقابلہ کیا. میں نے 2-3 تحریریں اس میں ایسی ہیں جو اس وقت کی ہیں جب مریم نواز کی والدہ کا انتقال ہوا، اور پھر جب نواز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال. یہ لمحات ان کے لیے بہت زیادہ کٹھن لمحات تھے، لیکن یہ لمحات بھی ان کے حوصلے کو نہیں توڑ سکے. ان لمحات نے بھی ان کے حوصلے کو جلا بخشی ہے. اور مثلا اس قدر قابل نفرت لوگوں سے ان کا مقابلہ تھا، جس پر میں نے لکھا بھی ہے کہ وہ جو لندن میں جو لوگ بیگم کلثوم نواز کے کمرے میں داخل ہونا چاہتے تھے، پی ٹی آئی کے گنڈے ڈاکٹر کا بھیس بدل کے، آپ سوچئے ایک خاندان جس کی ماں بستر مرگ پر پڑی ہو. پاکستان میں لوگ ایسے نہیں ہیں کہ وہ ان کے اوپر اس طرح کے حملے کریں کہ وہ خاتون ابھی زندہ ہیں. ٹاک شوز میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہیں. مریض کی میڈیکل رپورٹس بڑی کانفیڈنشل چیز ہیں. ہر شو میں آ کر اس کو لہرایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ نہیں یہ سب کچھ جھوٹ ہے، نواز شریف کے باہر جانے کا بہانہ. تو وہ اس بارے میں بھی میں نے لکھا. اور پھر اصل کہانی تو اس وقت شروع ہوئی جب بیگم کلثوم نواز شدید علیل تھی. نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان واپس آ گئے. جب وہ پاکستان واپس آئے تو وہ لمحہ میرے خیال میں نواز شریف کی سیاست کی معراج کا تھا. اگر وہ لندن میں رک جاتے اور ان کے پاس لیجٹمیٹ ریزن تھی، انہیں رک جانے کی ہر طرح کی پیشکش کی گئی، مگر وہ نہیں رکے. آ کر انہیں پتا تھا یہاں پر ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے. یہاں پر انہیں ڈاکٹروں کا پینل نہیں ملنے دیا گیا. یہاں پر انہیں سلو پوائزننگ کے بارے میں بات ہوئی. یہاں پر مریم نواز کو اس ڈیتھ سیل میں رکھا گیا جہاں پھانسی کے مجرموں کو رکھا جاتا ہے. ان کے سیل میں چوہے چھوڑ دیے گئے لندن میں. اور یہ میں آپ کو مصدقہ بات بتا جی بالکل سچی بات. دیکھیے آپ کو کس قدر دکھ ہوگا. ہم پاکستانی ایسے لوگ نہیں ہیں جس طرح کے یہ پی ٹی آئی کے گنڈے ہیں. جب مریم نواز اپنے بیٹے جنید صفدر کے ساتھ لندن میں اپنی والدہ کی عیادت کے لیے جو بستر مرگ پر جاتی تھی، رستے میں پی ٹی آئی کے گنڈے کھڑے ہوتے تھے اور ان کو وہ ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے. ایک طرف آپ کی ماں آخری سانسیں لے رہی ہے، اور ایک طرف یہ عمران خان اور اس کے پٹھو غلیظ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے. تو یہ اس سب کا، ان سارے واقعات کا احوال ہے. ایک اس میں تحریر ہے، کچھ علامتی باتیں بھی ہیں، کیونکہ پاکستان میں خوف بہت تھا، خوف بہت ہے بھی. لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ کم از کم اپنی تحریروں میں اس خوف کو نہ آنا دیے. ایک علامتی تحریر ہے جو شاید 2 یا 3 چیپٹر ہے،
اور وہ بڑا عجیب سا اس کا چیپٹر ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ تربوز درختوں پر کیوں نہیں ہوتے. بڑا مزاحیہ سا نام ہے، لیکن یہاں پہ یہ اس بات بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. بڑی دکھ اور تکلیف والی باتیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، جو ہمیں شاید نہیں تھی پتا، لیکن اس کتاب سے پتہ چلیں گے. سر، کتاب کے حوالے سے مجھے آخری سوال کرنا ہے، اس کے بعد مجھے اس چیزوں پہ بھی جانا ہے. ذرا یہ فرمائیے گا، اس کتاب کو شائع کرنے میں آپ کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا؟ لوگوں کے نالج میں تھا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ اور ڈیفینیٹ ایک فائنینشلی تو پرابلم ہوں گے جب جاب نہیں ہوں گے، تو ذرا بتائیں گے کہ کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا سر؟ اچھا، بالکل اچھا سوال ہے. ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب کالم نہیں چھپتے تھے تو میں نے جیسے شروع میں ذکر کیا کہ میں نے بہت ساری تحریروں کو جمع کرنا شروع کر دیا. 5 سال وہ میں جمع کرتا رہا، اسے کتاب کی شکل بنایا. پھر کوئی شخص اس کتاب کو چھاپنے کو تیار نہیں تھا. میرے بہت قریبی دوست ہیں، بہت اچھے پبلشر ہیں، انہوں نے مجھے واضح طور پہ کہہ دیا کہ بھائی، آپ ہمیں بہت عزیز ہیں، لیکن ہم نے اپنا ادارہ بند نہیں کروانا، ہم نے اپنے ہاتھ چھاپے نہیں پڑوانے، ہم نے اپنے ملازمین کو گرفتار نہیں کرنا، کیونکہ جو آپ لکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ اس معاشرے میں یہی ہوتا ہے. ہمیں بھی سزا ملے گی، آپ کو تو ملے گی ہی ملے گی. تو تقریباً 1 سال مجھے لگا اس کتاب کو پبلش کروانے میں، اور 1 سال بہت بڑا ٹائم ہے کتاب کی پبلشنگ کے لیے. اس کے بعد نئے نئے حالات و واقعات ہو رہے تھے، وہ اب میں اس کے بعد کے حالات و واقعات بھی جمع کر رہا ہوں، وہ اگلی کتاب میں آئے گا. تو اس کے بعد ایک لاہور کے پبلشر ہیں، ساگر پبلشر، انہوں نے ہمت کی، حوصلہ کیا، اور انہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے. اور ابھی تک جو مجھے یقین نہیں تھا، کیونکہ یہ سوسائٹی کتاب پڑھنے والی سوسائٹی نہیں ہے، لیکن ابھی تک جو مجھے ان سے اطلاعات آ رہی ہیں، اس کتاب کا رسپانس بہت اچھا ہے. نہ صرف کہ وہ لوگ جو نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ وہ سارے لوگ جو مزاحمت کی سیاست کو پسند کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، اے این پی سے ہو، جے یو آئی سے ہو، اور جو سارے لوگ چاہتے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کردار ختم ہو، ان کی طرف سے بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے، اور یہ اچھا رسپانس ہے. ابھی اس کو چند دن ہی ہوئے ہیں، تو لیٹ سی آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن وہ بات درست ہے کہ کتاب کو چھپانا بہت مشکل ہوئی. پبلشرز کو کنونس کرنے کی، کتنے پبلشرز کو میں نے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یہ چیز ہماری تاریخ ہے، اس کو چھپنا چاہیے، لیکن لوگ رسک لیتے ہوئے ڈرتے تھے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھا کہ تحریر میں کوئی سکون تھی یا حقائق درست نہیں تھے. اس کی بنیادی وجہ
خوف تھی. بالکل ٹھیک ہے. اگر ایک منٹ کی اجازت دیں تو جو آپ کی ساری باتوں سے وہ نتیجہ اخذ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل این کے لیے یا ان کی تو کتاب بارے میں ہے ہی, لیکن یہ وہ مزاحمت کرنے والے جو لوگ ہیں اور جو چاہتے ہیں پاکستان سے فوج کا رول ختم ہو, ان کے لیے بھی یہ کتاب پڑھنے کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ صرف نہیں, ہاں پی ایم ایل این کے بارے میں جو کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی پی ایم ایل این کیا کرے گی یا کیا کرنے جا رہی ہے, کس قسم کی جماعت ہوگی, بہت ساری چیزیں کتاب میں میں بتا چکا ہوں. ہماری اسکرین پہ وہ واٹس ایپ نمبر اور وہ آن لائن جو لنک ہے وہ میں نے سینڈ بھی کر دیا ہے کمنٹ باکس میں, اور پلس وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جو دوست اس کو خریدنا چاہیں ضرور خریدیں. اور میرے خیال میں یہ مجھے بتاتے تھے جو اوورسیز پاکستانی میرے جیسے ہیں آن لائن وہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ سے, عمار بھائی. جی بالکل, کوئی شخص دنیا میں کہیں سے